اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ الثانی انہا تفید امتناع الشرط و امتناع الجواب جميعا وهذا هو القول الجاری على السنة المعربین والنص علیہ جماعت من النحویین وهو باطل بمواضع کثیرۃ۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری اس میں تھی کہ لو جو ہے یہ امتناع کا فائدہ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ اس میں تین قول تھے، لو امتناع کا فائدہ دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ پہلا قول یہ تھا کہ لو اصلاً امتناع کا فائدہ نہیں دیتا ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ الثانی، آج دوسرا قول پڑھ رہے ہیں لو کے امتناع کا فائدہ دینے یا نہ دینے کے بارے میں۔ ثانی دوسرا یہ ہے کہ لو جو ہے یہ کہتا ہے کہ شرط بھی ممتنع ہے اور جواب بھی ممتنع ہے۔ دوسرا قول یہ کہتا ہے کہ لو فائدہ دیتا ہے کہ شرط بھی ممتنع ہے اور جواب بھی ممتنع ہے۔ لو دونوں کے امتناع کا فائدہ دیتا ہے، اور یہ جو قول ہے کہ لو شرط کے امتناع کا بھی فائدہ دیتا ہے اور جواب کے امتناع کا فائدہ بھی دیتا ہے، یہ وہ قول ہے جو نحویوں کی زبان پر جاری ہوا ہے۔ نحویوں کی زبان پر یہ قول جاری ہوا ہے کہ لو جو ہے یہ فائدہ دیتا ہے کہ شرط بھی ممتنع ہے اور جواب بھی ممتنع ہے۔ لیکن مصنف فرما رہے ہیں یہ قول جو کہتا ہے لو فائدہ دیتا ہے، شرط بھی ممتنع ہے اور جواب بھی ممتنع ہے، یہ قول باطل ہے بے مواضع کثیرہ، بہت سے مواضع کی خاطر، بہت سے مواضع کی بنا پر، بہت سے مواضع کی خاطر، ٹھیک ہے، یہ قول باطل ہے، یہ قول ٹھیک نہیں ہے جو کہتا ہے لو فائدہ دیتا ہے، شرط بھی منع ہے اور جواب بھی منع ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت سے نحویوں کی زبان پر جاری ہوا ہے، لیکن یہ قول باطل ہے۔ بہت سے مواضع دلیل ہیں کہ یہ قول باطل ہے، جن میں مثلا یہ آیہ مجیدہ ہے لو اننا نزلنا الیہم ملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنوا۔ توجہ فرماؤ، ایک یہ ہے، اور پھر ایک وہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجْرَةِ أَكْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ توجہ فرما رہے ہو، یہ جو آیہ مجیدہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے نا، ان سے جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ قول باطل ہے، یہ قول ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ لو فائدہ دیتا ہے کہ شرط بھی ممتنع ہے اور جواب بھی ممتنع ہے، اور نحویوں کی زبان پر یہ قول جاری ہوا ہے، یہ بخاطر مواضع کثیرہ باطل ہے۔ مواضع کثیرہ کی بنا پر جو ہے یہ قول باطل ہے۔ مثلا یہ جو میں نے آیہ مجیدہ آپ کی خدمت میں پڑھی ہے لو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنوا، اس کا معنی کیا ہے؟ اور اگر نازل کر دیتے ہم ان پر فرشتے بھی اور باتیں کرتے ان سے مردے اور جمع کر دیتے ان کے لیے ہر چیز ان کے سامنے، تب بھی یہ نہ تھے یہ لوگ ایمان لانے والے۔ یعنی اگر نازل کر دیتے ہم ان پر فرشتے بھی اور باتیں کرتے ان سے مردے اور جمع کر دیتے ان کے لیے ہر چیز ان کے سامنے، تب بھی یہ نہ تھے یہ لوگ ایمان لانے والے۔ اب اگر ہم کہیں لو جو ہے لو
इम्तिना का फ़ायदा देता है, शर्त का भी और जवाब का भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम, तवज्जो करना कैसे बातिल हो रहा है ये कौल, हम इस कौल को लें कि ये लो जो है शर्त के इम्तिना और जवाब के इम्तिना का फ़ायदा देता है, तो शर्त जो कहा अगर हम नाजिल कर देते हैं उन पर फिरिश्ते और बातें करते हैं उनसे, ठीक है, यानी फिर ये हो गया कि अगर हम नाजिल ना करते उन पर फिरिश्ते और मुर्दे उनसे बातें ना करते और हम उनके लिए हर चीज़ को जमा ना करते, तो ये लोग क्या करते आगे जान, ईमान ले आते। तो ये लोग ईमान ले आते, जबकि ये तो मतलब ठीक नहीं है ना। जब उन्होंने इतने मोइज़े देख कर ईमान नहीं लाया तो हम फिरिश्ते नाज़िल ना करते, मुर्दे भी बातें ना करते, तो ये लोग क्या करते, ईमान ले आते। ये एक बतौर मिसाल आपकी खिदमत में पेश की है। बाकी भी इसी तरह हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे कि ये कौल बातिल है। तवज्जो फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवक्कलतु अल्लाह हस्बी अल्लाह। अस्सानी अन्नहा तुफीदो इम्तिना शर्त व इम्तिना अल जवाब जमीअन। लो शर्त के इम्तिना का और जवाब के इम्तिना का जमीअन इकट्ठा फ़ायदा देता है। वहाज़ा हुवल कौलुल जारी अला अलसिनतिल मुअरबीन। और ये वो कौल है जो नहवियों की ज़बान पर जारी हुआ है। व नस्स अलैहि जमातुन मिनन नहवियीन। और इस पर नहवियों की एक जमात ने नस पैदा की है। किस बात पर कि ये इम्तिना का फ़ायदा देता है। वह हुआ बातिल बेमवाज़िअ कसीरतुन। ये कौल बातिल है बेखातिर मवाज़े कसीरा। मिनहा उन मवाज़े में से क्या है, कौल अल्लाह ताला का कौल है, वलो अन्ना नज़्ज़लना इलैहिम अल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन कुबुलन मा कानू लियुमिनू। तवज्जो करो। और अगर नाजिल कर देते हम उन पर फिरिश्ते भी और बातें करते उनसे मुर्दे और जमा कर देते उनके लिए हर चीज़ उनके सामने, तब भी ये ना थे ये लोग ईमान लाने वाले। नतीजा लेंगे, तवज्जो करना। वलो अन्ना मा फिल अर्ज़ि मिन शजरतिल अकलाम वल बहरु यमुद्दु मिन बादिही सबअतु अबहुर मा नफ़दत कलिमातुल्लाह। और अगर बन जाएं जितने भी हैं ज़मीन में दरख्त कलम और समंदर हो इसकी स्याही और इसके साथ हूँ मज़ीद 7 समंदर भी, तो ना ख़त्म हूँ अल्लाह की बातें, अल्लाह का इल्म, कलिमातुल्लाह, इल्म खुदा, अल्लाह की बातें ख़त्म ना हूँ। वक़ौल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी बिन्त अबी सलमा। कौल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बिन्त अबी सलमा में, फ़इन्नहा लौ लम तकुन रबीबती फ़ी हिजरी मा हल्लत ली इन्नहा लिब्नति अखी मिनर रज़ाअति। फ़इन्नहा लौ लम तकुन रबीबती, बिन्त अबी सलमा की बात कर रहे हैं कि अगर वो लम तकुन रबीबती, मेरी रबीबा ना होती, मा हल्लत ली, वो मेरे लिए हलाल नहीं थी, इन्नहा लिब्नति अखी मिनर रज़ा, क्योंकि ये मेरे रज़ाई भाई की क्या है, बेटी है, मेरे ये रज़ाई भाई की बेटी है। लो लम तकुन रबीबती, अगर ये रबीबा ना होती, मा हल्लत ली, मेरे लिए ये हलाल नहीं थी। क्यों इन्ना लिब्नति अखी मिन रज़ात, चूँकि मेरे रज़ाई भाई की ये बेटी है। अच्छा, व बयानुहु, इस पर बड़ी तवज्जो रखनी है। व बयानुहु अन्न कुल्ल शैइन इम्तना सबत नकीदहु। बयान मतलब ये है कि अन्न कुल्ल शैइन इम्तना, हर चीज़ जो मुमतने हो, सबत नकीदहु, तो फिर उसकी नकीद साबित हो जाती है। हर चीज़ कुल्लो शैइन इम्तना, जब वो मुमतने हो तो फिर उसकी नकीद साबित हो जाती है। बयान हो, बयान मतलब ये है अन्न कुल्ल शैइन इम्तना
ہر چیز جو ممتنع ہو جائے ثبت نقیض ہو تو اس کی نقیض ثابت ہو جاتی ہے. فَإِذَا امتنع ما کاما، جب ممتنع ہو گیا ما کاما ثبت کاما، جب ما کاما ممتنع ہوا تو ثابت ہو گیا کاما. و بالعکس، بالعکس بھی اسی طرح ہیں. وَعَلَى هَذَا فَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ فِي الْآيَةِ الْأُولَى ثبوت ایمانہم. عَلَى هَذَا بنا برین لازم آتا ہے اس قول کی بنا پر آیہ اولا میں، اس قول کی بنا پر آیہ اولا میں لازم آتا ہے. کیا لازم آتا ہے؟ ثبوت ایمانہم، ان کا ایمان لانا اور ان کے ایمان کا ثابت ہونا لازم آتا ہے. وَعَلَى هَذَا بنا برین، بنا برین یعنی ہر چیز جو منع ہو جائے تو اس کی نقیض ثابت ہو جاتی ہے. ما کاما منع ہو تو پھر کاما ثابت ہو جاتا ہے. اس کو مد نظر رکھے نا. فَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ، اس قول کی بنا پر لازم آتا ہے آیہ اولا میں ثبوت ایمانہم، ان کا ایمان ثابت ہونا لازم آتا ہے. ما عدم نزول الملائکہ، جب ملائکہ بھی نازل نہ ہوں. وتکلیم الموتى لہم، اور مردے بھی ان سے بات نہ کریں. وحشرن کل شیء علیہم، اور ہر چیز بھی ان کے سامنے جمع نہ ہو، ہر چیز بھی ان کے سامنے جمع نہ ہو نا، تو پھر یہ لوگ کیا ہیں آگے جان؟ ان کا ایمان ثابت ہونا لازم آ رہا ہے. وَعَلَى هَذَا بنا برین فَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ، اس قول کی بنا پر لازم آتا ہے آیہ اولا میں ثبوت و ایمان، ان کا ایمان کا ثابت ہونا. مع عدم نزول الملائکہ و تکلیم الموتى لہم، باوجود اس کے کہ ملائکہ بھی نازل نہ ہوں اور ان کے لیے مردے بھی بات نہ کریں اور ہر چیز بھی ان کے لیے حاضر نہ ہو، پھر بھی وہ ایمان لائیں. وفی الثانیۃ نفاذ الکلمات مع عدم کون ما فی الارض من شجرۃ اقلام تکتب الکلمات. وفی الثانیہ دوسری آیت میں نفاذ الکلمات، کلمات یعنی علوم خدا جو ہے اس کا تمام ہونا لازم آتا ہے. فَيَلْزَمُ فی الثانیہ لازم آتا ہے ثانیہ یعنی دوسری آیت میں نفاذ الکلمات، علوم خدا کا تمام ہونا ختم ہونا لازم آتا ہے. ما عدم کون ما فی الارض من شجرۃ اقلام تکتب الکلمات، باوجود اس کے کہ زمین میں درخت نہ ہوں جو کلمات کو لکھیں. وَكَوْنِ الْبَحْرِ الْأَعْظَمِ بِمَنزِلَةِ دوات، اور سمندر عظیم بے منزلہ دوات کے بھی نہ ہو. اور کون السبعۃ الابحر مملوءۃ مدادا، اور 7 سمندر بھی سیاہی مزید نہ ہوں. وہی تمد ذالک البحر، اور وہ 7 سمندر جو ہیں نا اس سمندر میں کیا ہوں؟ اضافی ہوں سیاہی کے طور پر. یہ سب کچھ نہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر کلمات خدا کیا ہو جائیں؟ تمام ہو جائیں. یہ وَيَلْزَمُ فِي الْحَدِيثِ ثُبُوتُ الْحِلِّيَّةِ مَعَ كَوْنِهَا رَبِيبَتَهُ، اور اس حدیث میں لازم آتا ہے ثبوت الحلیت، حلال ہونا لازم آتا ہے، حلیت لازم آتی ہے. مَعَ كَوْنِهَا رَبِيبَتَهُ، باوجود اس کے کہ وہ خانم کیا ہے؟ ربیبتہ، اس کی کیا ہے آگا جان؟ ربیبہ ہے. مَعَ كَوْنِهَا رَبِيبَتَهُ، باوجود اس کے کہ وہ اس کی ربیبہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی کیا ہو؟ حلال ہو. وَيَلْزَمُ فِي الْحَدِيثِ، حدیث میں لازم آتا ہے ثبوت الحلیت، حلیت کا ثابت ہونا لازم آتا ہے. مَعَ كَوْنِهَا ربیبہ، باوجود اس کے کہ وہ کیا ہے؟ ربیبہ ہو. وَكُلُّ ذَلِكَ عَكْسُ الْمُرَاد، ہر ایک جو ہے مراد عکس ہے، ہر ایک جو ہے مراد جو ہے یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، توجہ فرمائیے، بات تھوڑی سی ہے دقیق، ٹھیک ہے نا. بیان ہو سے میں پھر پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے نا. و بیان ہو، بیان مطلب یہ ہے ان کل شیء امتنع ثبت نقیضہ، ہر چیز جب امتنع ممتنع ہو جائے ثبت نقیضہ تو اس کی نقیض ثابت ہو جاتی ہے. فاذا امتنع ما کاما ثبت کاما، جب ما کاما ممتنع ہو جائے تو ثابت ہو جاتا ہے کاما. و بالعکس بھی اسی طرح ہے. وعلی ھذا بنا برین فیلزم علی ھذا القول فی الآیۃ الاولی
اللہ ھذا بنابرین کیا عزیزو یلزم علی ھذا القول اس قول کی بنا پر جو ہے آیہ اولا میں لازم آتا ہے ثبوت ایمان ہے ان کا ایمان ثابت ہونا لازم آتا ہے ما عدم نزول الملائکہ و تکلیم الموتى لهم وحشر کل شیء لهم باوجود اس کے کہ ملائکہ نازل نہ ہوں مردے بھی بات نہ کریں اور ہر چیز بھی ان کے سامنے حاضر نہ ہو وفی الثانیت نفاد دل کلمات ما عدم کون ما فی الارض من شجرت اقلام تکتب کلمات اچھا فیلزم علی ھذا القول ٹھیک ہے فی الآیت الثانیہ دوسری آیت میں لازم آتا ہے نفاد الکلمات کلمات خدا یعنی علم خدا جو ہے تمام ہو جائے ختم ہو جائے ما عدم کون ما فی الارض من شجرت اقلاما باوجود اس کے کہ زمین میں درخت قلم نہ ہوں تکتب کلمات جو کلمات کو لکھیں و کون البحر لازم بمنزلت دوات یہ عدم ساتھ ساتھ لگاؤ اور سمندر عظیم بے منزلہ دوات نہ ہو و کون سبت لبہر مملوۃً مدادن اور 7 سمندر سیاہی دینے والے ہے یہ تمد ذالک البحر یہ 7 سمندر اضافہ ہوں اس سمندر میں یہ بھی نہ ہو وَيَلْزَمُ فِي الْحَدِيثِ ثُبُوتُ الْحِلِّيَّةِ مَا كَوْنِهَا رَبِيبَتَهُ حدیث میں لازم آتا ہے حلیت حلال ہونا ثابت ہونا لازم آ رہا ہے ما کونہی ربیبت ہو باوجود اس کے کہ وہ ان کی کیا ہیں ربیبہ ہیں وَكُلُّ ذَلِكَ عَكْسُ الْمُرَاد ہر ایک جو ہے مراد عکس ہے یعنی یہ مطلب ثابت نہیں ہوتا ہے بھائیو کس طرح جب ملائکہ نازل ہو رہے تھے فرشتے اور جناب علی مردے ان سے جو ہے نا مردے ان سے بات کرتے تھے تو وہ ایمان نہیں لاتے تھے اور جب وہ مردے بھی ان سے بات نہ کریں ہر چیز ان کے سامنے حاضر نہ ہو فرشتے بھی نازل نہ ہوں تو وہ ایمان لے آئیں وہ تو بدرجہ اولا ایمان نہیں لائیں گے نا کیسے ایمان لے آئیں گے ٹھیک ہے یہ ایک مطلب آگا جان الثالثو تیسرا آگا جان لو کے بارے میں تیسرا قول لو امتناع کا فائدہ دیتا ہے یا نہیں دیتا لو کے بارے میں تیسرا قول آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں تیسرا قول یہ ہے کہ لو جو ہے کہتا ہے شرط خاص طور پر منع ہے شرط کو منع کرتا ہے خاص طور پر اور یہ لو دلالت نہیں کرتا ہے جواب کے امتناع پر اور نہ جواب کے ثبوت پر اور نہ جواب کے امتناع پر اور نہ جواب کے ثبوت پر یہ لو دلالت نہیں کرتا ہے لو صرف شرط کے امتناع پر دلالت کرتا ہے تیسرا قول یہ کہہ رہا ہے لو صرف شرط کے امتناع پر دلالت کرتا ہے یہ لو جواب کے امتناع پر یا ثبوت پر دلالت نہیں کرتا ہے ہاں اگر یہ جواب جو ہے وہ شرط کے ہو مساوی یہ جواب اگر شرط کے مساوی ہو ٹھیک ہے تو پھر جواب بھی منتفی ہو جائے گا جب سبب فوت ہوگا تو مسبب بھی منتفی ہو جائے گا لیکن اگر جواب عام ہو جواب شرط سے عام ہو تو پھر شرط کے فوت ہونے سے جواب کا فوت ہونا لازم نہیں آتا ہے تیسرا قول کیا آگا جان لو صرف شرط کے امتناع کا فائدہ دیتا ہے جواب کے امتناع یا ثبوت کا فائدہ نہیں دیتا ہے ہاں اگر یہ جواب شرط کے مساوی ہو تو شرط جب چلی جائے گی تو جواب بھی چلا جائے گا لیکن اگر جواب عام ہو شرط سے تو پھر جواب کا منتفی ہونا لازم نہیں آتا ہے الثالث وانہا تفید امتناع الشرط خاصتاً لو خاص طور پر شرط کے امتناع کا فائدہ دیتا ہے ولا دلالت اللہ علی امتناع الجواب لو جواب کے امتناع پر دلالت نہیں کرتا ہے ولا علی ثبوت اور ثبوت جواب پر بھی دلالت نہیں کرتا ہے امتناع جواب پر بھی دلالت نہیں کرتا اور ثبوت جواب پر بھی دلالت نہیں کرتا ہے لکنہ ان کانا مساوی لشرط فی العموم لیکن جواب اگر جواب مساوی ہو شرط کے عموم میں
کما فی قول کا جیسا کہ آپ کے قول میں لو کانت الشمس طالعۃ کان النہار موجودا، اگر شمس طالع ہو تو دن جو ہے نہار موجود ہے. لازم انتفاع، لازمت ہے جواب کا منتفی ہونا. لأنه يلزم من انتفاع السبب المساوی انتفاع مسبب ہی، چونکہ لازمت ہے سبب کے انتفاع سے، سبب جو مساوی ہے اس کے انتفاع سے مسبب کا منتفی ہونا لازم آتا ہے. وَإِنْ كَانَ عام، اگر جواب عام ہو، کما فی قول کا جیسا کہ آپ کے قول میں لو کانت الشمس طالعۃ کان الضوء موجودا، جواب جو ہے ضوء یہ عام ہے، سورج کی بھی ہو سکتی ہے، کسی اور چیز سے بھی ہو سکتی ہے. اگر ایسا ہوگا فلا یلزم انتفاع، تو جواب کا منتفی ہونا لازم نہیں آئے گا. وانما یلزم انتفاع القدر المساوی منہ للشرط، ٹھیک ہے نا، مقدار مساوی جواب جو شرط کی ہے اس کا منتفی ہونا لازم آتا ہے. انما یلزم انتفاع القدر المساوی منہ، مقدار مساوی جواب کی جو شرط کے ساتھ مساوی ہے، جواب جو شرط کے مساوی ہے اس کا منتفی ہونا لازم آتا ہے. وَهَذَا قَوْلُ الْمُحَقِّقِينَ، یہ محققین کا قول ہے. دوبارہ وَإِنَّمَا يَلْزَمُ انتفاع القدر المساوی منہ للشرط، مقدار مساوی جواب کی شرط کے جو ہے وہ منتفی ہونا لازم آتا ہے. وَهَذَا قَوْلُ الْمُحَقِّقِينَ، یہ محققین کا قول ہے. وَيَتَلَخَّصُ عَلَى هَذَا أَن يُقَالَ، اس تیسرے قول کا خلاصہ یہ ہے کہ کہا جائے ان لو تدل علی ثلاثۃ امور، لو تین امور کا فائدہ دیتا ہے، لو تین امور پر دلالت کرتا ہے. ان لو تدل علی ثلاثۃ امور، لو تین امور پر دلالت کرتا ہے. عقد السببیت والمسببیہ، عقد سببیت اور مسببیت، وکونہما فی الماضی، اور یہ عقد سببیت اور مسببیت کیا ہے، ماضی میں ہے. اور تیسرا و امتناع السبب، امتناع سبب یعنی شرط کے ممتنع ہونا. یہ تین چیزیں جو ہے نا لو دلالت کرتا ہے. ان لو تدل علی ثلاثۃ امور، لو تین امور پر دلالت کرتا ہے. عقد السببیت والمسببیہ، عقد سببیت اور مسببیت، وکونہما فی الماضی، یہ دونوں عقد سببیت اور مسببیت دونوں کیا ہیں، ماضی میں ہیں. و امتناع السبب یعنی سبب یعنی شرط بھی ممتنع ہے. ثم تارة یعقل بین الجزئین ارتباط مناسب، تو پھر کبھی کبھی جو ہے نا دونوں جزوں کے درمیان ارتباط مناسب کو کیا کیا جاتا ہے، تعقل کیا جاتا ہے. ثم تارة یعقل بین الجزئین ارتباط مناسب، کبھی کبھی دونوں جزوں میں ارتباط مناسب کو تعقل کیا جاتا ہے. وتارة لا یعقل، کبھی کبھی تعقل نہیں کیا جاتا ہے. فالنوع الاول علی ثلاثۃ اقسام، نوع الاول کون سی ہوگی کہ شرط اور جزا میں کیا ہے، ارتباط ہے، شرط اور جزا میں ارتباط مناسب ہے. یہ فالنوع الاول نہیں کہا، شرط اور جزا میں جو ہے نا ارتباط ہے. اور نوع اول علی ثلاثۃ اقسام، اس کی تین قسمیں ہیں. ما یوجب فیہ الشر و العقل انحصار مسببیت ثانی فی سببیت الاول، وہ قسم ہے جو واجب کرتی ہے، ما یوجب فیہ الشر، شر یا عقل اس میں واجب کرتی ہے، انحصار مسببیت ثانی فی سببیت الاول، ثانی یعنی جزا جو ہے وہ سبب اول میں منحصر ہے. ما یوجب فیہ الشر و العقل، یہ وہ ہے جس میں شر یا عقل واجب کرتی ہے انحصار مسببیت ثانی فی سببیت الاول، ثانی یعنی جزا جو ہے وہ منحصر ہے فی سببیت الاول، پہلے کی سببیت میں یعنی شرط میں وہ منحصر ہے. نحو ولو شئنا لرفعناہ بہا، یہ شر کی مثال دی ہے. ونحو لو کانت الشمس طالعہ کان النہار موجودا، یہ مثال دی ہے عقل کی کہ جزا جو ہے وہ منحصر ہے شرط پر. وَهَذَا يَلْزَمُ فِيهِ مِنْ امتناع الاول امتناع الثانی قطعاً،
یہ جو ہے اس میں لازم آتا امتناع اول سے امتناع ثانی لازم آتا قطعاً، جب شرط نہیں ہوگی تو جواب بھی نہیں ہوگا. ھذا یلزم فیہ من امتناع الاول امتناع ثانی قطعاً، یہ جو اس میں امتناع اول سے امتناع ثانی لازم آتا ہے قطعاً. وما یوجب احدہما فیہ عدم الانحصار المذکور، وما یوجب احدہما، اور وہ قسم جو واجب کرتی احدہما عقل یا شر جو ہے واجب کرتی ہے فیہ عدم الانحصار المذکور، اور وہ قسم جس میں عقل یا شر واجب کرتی ہے عدم انحصار کو، نحو لو نام لانتقض وضوءہ، اس میں کیا ہے اگر جان انحصار نہیں ہے. ونحو لو کانت الشمس طالعہ کان الضوء موجودا، اس میں بھی وہی انحصار نہیں ہے. وہذا لا یلزم فیہ من امتناع الاول امتناع الثانی، یہ وہ ہے کہ جو جس میں امتناع اول سے امتناع ثانی لازم نہیں آتا ہے. امتناع اول یعنی شرط کے ممتنع ہونے سے جواب کا ممتنع ہونا لازم نہیں آتا ہے، کما قدمنا جیسا کہ ہم نے مقدم کیا. وما یجوز فیہ العقل ذالک، اور وہ قسم جس میں عقل انحصار کو جائز کرتی ہے، وہ جس میں عقل انحصار کو جائز کرتی ہے. نحو لو جانی اکرمتہ، اگر وہ میرے پاس آتا اکرمتہ تو میں اس کا احترام کرتا. فإن العقل لا یجوز انحصار سبب الاکرام فی المجیء، عقل جو ہے جائز کر رہی ہے کہ سبب اکرام منحصر ہے آنے میں. وَيُرَجِّحُ أَنَّ ذَلِكَ وَظَاهِرُ مِنَ التَّرَتُّبِ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ، اور یہ انحصار جو ہے نا ترجیح رکھتا ہے کہ ظاہر ہے ترتب ثانی یعنی اکرام مرتب ہے اول پر آنے پر. وَأَنَّهُ الْمُتَبَادِرُ إِلَى الذِّهْنِ، اور یہی انحصار تبادر کرتا ہے ذہن کی طرف. وَهَذَا النَّوْعُ يَدُلُّ فِيهِ الْعَقْلُ عَلَى انتفاع المسبب المساوی لانتفاع السبب، یہ نوع دلالت کرتی ہے اس میں عقل کہ مسبب منتفی ہے جو مساوی ہے سبب کے منتفی ہونے سے. وَهَذَا النَّوْعُ يَدُلُّ فِيهِ الْعَقْلُ، یہ نوع ہے وہ جس میں عقل دلالت کرتی ہے کہ سبب منتفی ہے، سبب مسبب منتفی ہے المساوی لانتفاع سبب، مسبب جو مساوی ہے سبب کے منتفی ہونے سے وہ کیا ہے منتفی ہو جاتا ہے. یعنی اکرام جو مربوط ہے آنے سے، وہ احترام جو آنے سے مربوط ہے جب نہیں آئے گا تو احترام بھی نہیں ہوگا. لا علی الانتفاع مطلقاً، نہ کہ جو ہے انتفاع مطلق پر جو ہے دلالت ہے. انتفاع مطلق یعنی چاہے احترام مربوط ہو آنے سے چاہے ہو اس کے علاوہ، ٹھیک ہے نا. انتفاع مطلق پر یہ دلالت نہیں ہے. وَيَدُلُّ الاستعمال والعرف علی انتفاع المطلق، استعمال اور عرف جو ہے انتفاع مطلق پر دلالت کرتا ہے. انتفاع مطلق یعنی اب بالکل احترام نہیں ہے، اگر نہیں آیا تو اب اس کا احترام ہی نہیں ہے، کسی حوالے سے اس کا احترام اب نہیں ہے. تھوڑا دوبارہ یہاں اسی بات کو توجہ کر لو. وَمَا يُجَوِّزُ فِيهِ الْعَقْلُ ذَلِكَ، اور وہ قسم جس میں عقل انحصار کو جائز کرتی ہے. نہ وہ لو جانی اکرمتہ، اگر وہ میرے پاس آتا تو میں اس کا احترام کرتا. فَإِنَّ الْعَقْلَ يُجَوِّزُ انحصارَ سبب الاکرام فی المجیء، عقل جو ہے جائز کرتی ہے کہ اکرام کا سبب آنے میں منحصر ہے. وَيُرَجِّحُهُ، اور یہ انحصار ترجیح رکھتا ہے. أَنَّ ذَلِكَ وَظَاهِرُ مِنْ تَرَتُّبِ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ، کہ یہ انحصار ظاہر ہے کہ ثانی یعنی اکرام مرتب ہے کس پر؟ اول پر آنے پہ ہے. وَأَنَّهُ الْمُتَبَادِرُ إِلَى الذِّهْنِ، اور یہی انحصار تبادر ہوتا ہے ذہن میں. وَهَذَا النَّوْعُ يَدُلُّ فِيهِ الْعَقْلُ عَلَى انتفاع المسبب المساوی لانتفاع السبب، یہ نوع دلالت کرتی ہے کہ عقل جو ہے نا اس میں دلالت کرتی ہے علی انتفاع المسبب، کہ مسبب جو اکرام ہے وہ منتفی ہے المساوی لانتفاع السبب، وہ جو مساوی ہے، ٹھیک ہے نا، سبب کے فوت ہونے سے. یعنی وہ احترام جو آنے کے سبب سے ہے جب نہیں آئے گا تو احترام بھی نہیں ہے. لا علی انتفاع المطلق، لیکن یہ انتفاع مطلق پر دلالت نہیں ہے.
اکرام مطلق منتفی نہیں ہوتا، انتفاع مطلق پر نہیں ہے، یعنی احترام مطلق منتفی نہیں ہوتا ہے۔ وَيَدُلُّ الاستعمال والعرف علی الانتفاع المطلق، استعمال اور عرف جو ہے انتفاع مطلق پر دلالت کرتا ہے کہ اگر وہ نہیں آئے گا تو اب اس کا بالکل احترام نہیں ہے۔ استعمال اور عرف انتفاع مطلق پر دلالت کرتا ہے۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔